جی، تو اب دیکھیں آیت نمبر 230 سورۃ البقرہ، طلاق اور خلا کے جو شرعی احکامات ہیں ان کا حکم چل رہا ہے اور ان کے بارے میں ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اسی میں ایک اور چیز اللہ نے بتائی، آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، کس کو؟ اس عورت کو، یعنی مرد اٹھ کر ایک عورت کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ حلال نہیں ہوگی اس پر، مِن بعد، اس کے بعد۔ یہ اب طلاق بائنہ کی بات ہو رہی ہے، اس طلاق کی بات ہو رہی ہے تیسری طلاق کی، جس کے بعد اب وہ میاں بیوی کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، انلیس یہ کہ حتیٰ تنکیحا، حتیٰ یہ کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، اس ہسبینڈ کے علاوہ کہیں اور نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر نہیں گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں، أَن يُقِیمَا، کہ وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ضرور اچھے سے سمجھ لیں، اس کا طریقہ اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بتائیں، اولادوں کو بھی بتائیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انتہائی غلط اور جو ہے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ پہلے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں 1 یا 2 طلاق دینے کی بجائے، کیونکہ 1 طلاق کے بعد بھی اگر آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو کہیں عورت بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی، لیکن رہنا چاہیں گے تو رجوع بھی ہو سکتا تھا، تو کیا ضرورت ہے پھر 3 طلاقوں کی؟ پھر اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، مثلاً اب تیسری طلاق بھی دے دی ہے، اب وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب طلاق بائنہ ہے، اب وہ بالکل بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب وہ کہیں ہم پھر نکاح کر لیتے ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں، پھر شادی کر لیتے ہیں، اب چھوٹے بچے رول رہے ہیں، بڑے بچے رول رہے ہیں، اب زمانہ کیا کہے گا، اب سوسائٹی کیا کہے گی، اب لوگ کیا کہیں گے، اب میں کہاں جاؤں، میرا کوئی سہارا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب 2 طلاق، اب تیسری طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی لیمٹس ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اب تیسری طلاق میں یہ حلال بات نہیں رہی، انلیس یہ کہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد اس کی کہیں اور شادی ہوئی تھی، وہاں سے وہ ہسبینڈ یا تو مر گیا کئی سالوں بعد، چاہے اگلے دن طلاق دے دی یا مر گیا، چاہے یا 10 سال بعد طلاق دے دی یا مر گیا، یا چاہے 50 سال بعد طلاق دے دی یا مر گئی، مطلب جب مرضی، اگر وہ ہسبینڈ جو ہے، جو دوسرا ہسبینڈ تھا، وہ اس نے اب اس کی بھی نہیں بنی، کسی وجہ سے طلاق دے دی، وہ یا پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہو گیا، پھر وہ عورت اور مرد اگر وہ پچھتا رہے ہوں یا وہ ان کو ہاں کہ اس پہلا ہسبینڈ ٹھیک تھا، خواہ مخواہ چھوٹی سی بات پہ ہم نے لڑ لیا، یا چلو اس گھر میں پہلے اب کہاں اور جاؤں، پہلے اس ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہوئی ہوں، یا ہسبینڈ کہے پہلے اس بیوی کو جانتا ہوں، چلو بچے تو اس سے ہیں، یا اکٹھے رہ لیں گے، پھر وہ دونوں چاہیں تو جو آپس کی کمپیٹیبلٹی کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر لوگوں نے چونکہ اس بات کو سمجھا نہیں ہے، اسی لیے بعض ان نام نہاد دینداروں نے جو بالکل سو کالڈ دیندار ہیں، سو کالڈ علماء ہیں، یعنی ہے نہیں، وہ کہے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کر دیا، یہودیوں کی طرح ہیلے تلاش لیے۔ ہیلا ہماری طرف کیا تراشا جاتا ہے کہ جی او ہو یہ تو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی ہیں، اب تو ریگریٹس ہو رہے ہیں، پچھتاوے ہو رہے ہیں، او ہو یہ تو گھر ٹوٹ گیا، او ہو وہ تو غصے میں دے دی تھی، اب کیا کریں، اب تو بچے رول جائیں گے، اب تو میں چاہتا نہیں تھا، اب تو میں چاہتی نہیں تھی، اب کیا کریں کہ جی اب حلالہ کروا لیتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک آدمی ڈھونڈا جاتا ہے جس سے اس عورت کا نکاح کرایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایگریمنٹ کروایا جاتا ہے، یا پہلے طلاق کے سائن کروا لیے جاتے ہیں، یا ایگریمنٹ کہ تم ایک وقت بس دن کے بعد ہی فوراً طلاق دے دو گے، یعنی نکاح تو کیا جاتا ہے گھر بسانے کے لیے، گھر جوڑنے کے لیے، اور یہاں پہ گھر ٹوٹنے کے لیے حلالہ وہ نکاح ہو رہا ہے، تو اسی لیے حلالہ حرام ہے، اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے اور حرام کہا گیا ہے، اور یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہماری طرف لوگوں کو چونکہ جہالت ہے، سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہیلے بہانے بناتے ہیں، یہود بھی ایسے ہی بناتے تھے، تو بہانے بناتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کسی مولوی ملا کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ کوئی صحیح کا اسکالر نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے ہی کروا لو حلالہ۔ کئی جگہوں پہ مولوی خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، میں سب مولوی
کی بات نہیں کر رہی، میں صرف نام نہاد کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، نام نہاد لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ حلالہ سینٹر کھلے پڑے ہیں، کاروبار بن گیا ہے کہ اچھا جی طلاق دے دی ہے، پچھتا رہے ہیں، آ جائیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے ایک وقت رات گزار لیتے ہیں، دوسرے دن طلاق دے دیں گے، اس سے اچھی بات کیا ہے کہ جی مفت میں مزے ہو گئے۔ تو یہ چیز اسلام کو سخت ناپسند ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس پہ لعنت قرار کہی گئی ہے، اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے اور ایبسلیوٹلی حرام ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ڈراموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اب جی حلالہ ہو رہا ہے۔ تو کیا لوگ سیکھ رہے ہیں؟ مولویوں کے پاس جائیں، نام نہاد مولوی، میں سب کی بات نہیں کر رہی، تو وہاں پہ یہی ہو رہا ہے، حلالہ سینٹر کھلے پڑے ہیں۔ پہلے ایسے طلاق دی کیوں تھی؟ 3 طلاقیں ایسی اکٹھی دی کیوں تھی؟ پہلے وہاں سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر سوچ سمجھ کے دی ہوتی تو پھر تو پچھتاوا نہ ہوتا نا، پھر تو یہ ہیلے بہانے نہ کر رہے ہوتے نا۔ کہتے ہیں نا اب تیری چاہ سے رخصت طلب ہوں میں، اس بار میرے دل سے تو سچ مچ اتر گیا۔ اگر کوئی دل سے سچ مچ اتر گیا تو پھر کیوں اس کے ساتھ رہنا ہے دوبارہ؟ اور اگر ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر اگر پچھتا ہی رہے ہیں تو اب بس اس اذیت کو برداشت کریں، کیونکہ غلط کام کیا کیوں تھا پہلے۔ اب وہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتی، انلیس یہ کہ وہ قدرتی طور پر اس کو طلاق ہو جائے یا پھر ہسبینڈ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ بات کہاں ہے؟ اس بات کو لے کر حلالہ اور حلالہ سینٹر اور حلالہ کی یہ چیزیں اور یہ سب اس بات کو لے کر یہ پورا کا پورا ایک فضول جو ہے سسٹم گھڑ لیا گیا ہے۔ تو اس کی سخت ممانعت ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نکاح اور شادی کی جاتی ہے نام دینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، نسل انسانی کی بقا کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، حق مہر دینے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بس ایک دن گزار کے اور پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا اور گھر توڑ دوں گا اور اجرت لے لوں گا اور پیسے لے لوں گا، اس لیے کیا جاتا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یعنی حقوق پورا نہیں کروں گا، تو اس لیے تو جو ہے نکاح نہیں کیا جاتا۔ اس لیے نکاح اور حلالہ میں بہت فرق ہے، اور حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور انتہائی گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا گیا۔ بہرحال اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو سخت ناپسند کرتی ہے تو پھر وہ اس سے کھلا لے سکتی ہے، لیکن بدلے میں اس کو جو ہسبینڈ نے دیا ہوتا ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہسبینڈ کو اپنی بیوی سخت ناپسند ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے، لیکن 1 by 1 کر کے دے، تاکہ کل کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اور طلاق لینے یا دینے کی صورت میں صرف 2 افراد متاثر نہیں ہوتے، پورا کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، بروکن فیملی بنتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، اس میں پھر بچوں کے جو سائیکولوجیکل بہت ایفیکٹس ہوتے ہیں، بچے ٹراؤما میں چلے جاتے ہیں، آگے ان کے گھروں میں پھر مسئلے ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یعنی اگر کوئی ساتھ رہ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر حدود ٹوٹنے کا خطرہ ہو کہ مثلا شوہر زیادتی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، حقوق پورے نہ کر رہا ہو، پروٹیکٹ نہ کر رہا ہو، اس کا خیال نہ رکھ رہا ہو، اس کی عزت کی حفاظت نہ کر رہا ہو، یا اس کو پریشان کر رہا ہو، اس کو مار پیٹ رہا ہو، یا جو ہے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رہتا ہو، تو عورت کھلا لے سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ اس کی ضروریات پوری نہ کر رہی ہو، بات بات پہ بد زبانی کرتی ہو، شکی ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہو، اور فضول جو بد زبانی اور بد اخلاقی کرتی ہو، یا دونوں ایک دوسرے کو مینٹلی اور فزیکل ٹارچر کرتے ہوں، تو پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں دونوں طرف کی فیملیز جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول سے ڈرتے ہوئے سپورٹیو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر ٹوٹنے کی نوبت آ گئی ہے تو بھی افہام و تفہیم سے یہ معاملہ اچھے طریقے سے حل کرانا چاہیے، الزام لگا کے نہیں۔ اور اگر گھر بسانے کی بات ہے تو بھی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دل برا کر کے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے۔ تو یہ بہرحال لیکن اصل ذمہ داری میاں بیوی پر خود عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائی گئی ہیں۔ پھر یہ ہے آیت نمبر 231، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اب۔